بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخش علوی۔ قومی منظر، پہلے پاکستان اور افواج پاکستان۔ آج کے کالم کا عنوان ہے امریکی غلاموں کی غلامی کے گیت نہیں گائیں گے۔ لہو میں گر میرے طوفان ہوتا، لہو میں گر میرے طوفان ہوتا، نہ دہشت گرد پاکستان ہوتا، جناح گر تیرا پاکستان ہوتا، نہ ارمانوں کا قبرستان ہوتا، نہ ارمانوں کا قبرستان ہوتا۔ افواج پاکستان کے ترجمان کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ پاکستان کی مسلح افواج کو ملک میں جاری سیاسی گفتگو میں جان بوجھ کر گھسیٹنے کی کوشش تیز ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ سیاستدانوں، صحافیوں اور تجزیہ کاروں کی جانب سے عوامی فورم اور متعدد مواصلات کے ذرائع اور سوشل میڈیا براہ راست، بالواسطہ اور حوالہ جات کے ذریعے مسلح افواج اور اس کی سینئر لیڈرشپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں۔ غیر مصدقہ، اشتعال انگیز اور حد تک آمیز بیانات دینے کی روش انتہائی نقصان دہ ہے۔ افواج پاکستان کو غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل میں شامل کرنے کی فوج سختی سے مذمت کرتی ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ سب قانون کی پاسداری کریں گے اور افواج پاکستان کو ملکی مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھیں گے۔ افواج پاکستان کے ترجمان نے جو کہا، پاکستان کی عوام اس کی بھرپور تائید کرتی ہے۔ تسلیم کرتے ہیں کہ یہودی لابی اور اس کی بے ضمیر سیاسی فوج قومی عدالتوں کے ضمیر خریدنے کے بعد دنیا بھر کی افواج میں 5ویں پوزیشن پر افواج پاکستان کے خلاف میڈیا وار میں اپنے گناؤنے مقاصد کے حصول کے لیے عوامی ذہنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن افواج پاکستان کے اعلامیہ میں ایک لفظ مذمت کہ ہم پاکستانی بھرپور مذمت کرتے ہیں، یہ الفاظ سیاستدانوں اور خود پرست حکمرانوں کا خاصہ ہے۔ افواج پاکستان کو یہ الفاظ زیب نہیں دیتے۔ تسلیم کرتے ہیں کہ فوج تحریک انصاف کی عوامی حکومت گرانے کی سازش کا حصہ نہیں، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ قومی مجرموں کی حکمرانی میں جو امریکی پرست پاکستان میں فوج کے کردار کی توہین کرتے رہے اور کر رہے ہیں، ان سے چشم پوشی کیوں؟ یہی چشم پوشی عوام میں غلط فہمی کا سبب ہے اور ضمیر فروش میڈیا اس غلط فہمی کو ہوا دے رہی ہے۔ قومی مجرموں کو سپریم کورٹ نے تخت اسلام آباد پر بٹھایا، اس قومی جرم کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ قوم کی انگلی تو اٹھے گی سپریم کورٹ پر۔ اسی سپریم کورٹ نے اشرافیہ کی حکمرانی میں وزیر اعظم کو یہ کہہ کر تخت اقتدار سے اٹھایا کہ تم صادق اور امین نہیں ہو، اور اسی سپریم کورٹ نے انہیں اور ان کے ہم نواؤں کو تخت اسلام آباد پر بٹھا دیا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے بجائے سپریم کورٹ آف ترجمان لکھا کریں؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ ان سیاسی جماعتوں کی خواہشات کے احترام میں فیصلے کر رہی ہے جن کی وہ ترجمان ہیں۔ سپریم کورٹ یا افواج پاکستان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کوئی ایک جرم تو بتائے۔ آخر اس کا جرم کیا ہے؟ اگر اس نے قومی غیرت میں امریکہ کو للکارا ہے تو کیا فوج اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتی؟ کیا فوج نہیں جانتی کہ یہ سیاسی محاذ آرائی کسی فرد واحد کی حکمرانی کے لیے نہیں،
بلکہ پاکستان کی خود مختاری اور آزاد خارجہ پالیسی کی ہے۔ اگر عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے کے معاملے میں ایبسلیوٹلی ناٹ کہا اور واضح طور پر کہا کہ پاکستان کسی کے ذاتی مفادات کے لیے کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، بقول عمران خان کیا ہم کسی کے غلام ہیں؟ کہ ہم دوسروں کے خواہشات کے احترام میں اپنی فوج کے جوان شہید کریں؟ قومی خود مختاری کے آواز کے ساتھ آواز اٹھانے والی میڈیا کی آواز کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ عالمی میڈیا کے مطابق عابد شیر علی کے خاص نون لیگ کے سابق چیئرمین اور سٹی میئر کے امیدوار چودھری شیر علی کے بزنس پارٹنر خواجہ رضوان کے بھائی لقمان ولد اکرام اور انصر ولد خواجہ عمران کو مدینہ منورہ والے واقعے پر سعودی حکومت نے گرفتار کیا۔ انہوں نے وہاں نون لیگ کے خلاف نعرے لگانے کی ابتدا کی تھی۔ افواج پاکستان کیوں اس حقیقت کو نظر انداز کر رہی ہے؟ حرم شریف میں عمران خان پر آوازیں کسنے والے نون لیگ نے عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے مدینہ میں نعرے لگوائے۔ مریم اورنگزیب مسکراتی رہیں، اشاروں سے شکریہ ادا کرتی رہی۔ مفتاح اسماعیل نے سرعام کہا عمران خان تلاوت کلام پاک کی ورث سے عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا حج کی نسبت میاں محمد نواز شریف کے استقبال میں زیادہ ثواب ہے۔ ایسے منافقوں کو اگر افواج پاکستان نظر انداز کرے گی تو عوام میں غلط فہمیاں پیدا تو ہوں گی، انگلیاں تو اٹھیں گی۔ قوم افواج پاکستان سے مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے کہ قومی اور مذہبی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنے قومی وقار کا احترام کریں۔ اگر آزاد اور خود مختار پاکستان کے لیے صدائے حق جرم ہے تو ہم پاکستانی عوام اس جرم کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔ آزاد اور خود مختار اور خوبصورت پاکستان کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں امریکی غلاموں کی غلامی کے گیت نہیں گائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔